اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاة والسلام علی محمد المصطفى وسید الانبیاء والاحمد المجتبى بالقاسم محمد صلوات والصلاة والسلام علی بنت رسول رب العالمین وزوجة الأمير المؤمنين وأم آئمة المعصومين فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين صلوات والصلاة والسلام على علي المرتضى مولانا مقتدانا وهادينا الإمام النجم الثاقب علي ابن أبي طالب صلوات وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي والأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق پروردگار عالمیان قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے بروز محشر اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے. مل کے صلوات سنائیے. مومنات، بڑا عجیب ہے اگر ہم بغیر کسی تمہید کے اپنے جو ٹاپک ہے ہمارا اس جانب جا سکتے ہیں. البتہ اس سے پہلے کہ میں ابتدا کروں اپنی گفتگو کی، میرا ایک طریقہ ہے کہ پہلی ہی مجلس میں موضوع کو سونپ دیتی ہوں. آئی یوزلی انٹروڈیوس مائی ٹاپک اسٹریٹ اوے ان دا فرسٹ مجلس. لیکن اس سال تھوڑا سا ہم طریقہ کار تبدیل کریں گے اور میں آپ پر چھوڑوں گی انشاءاللہ، اور کل انشاءاللہ موضوع کو، ٹاپک کو انٹروڈیوس کرواؤں گی، اور تھوڑا سا آپ کے اوپر چھوڑ رہی ہوں کہ تھوڑا اپنے ذہن کو لڑانے کی کوشش کیجیے گا اور گیس کرنے کی کوشش کریں کہ موضوع کیا ہے. ابتدا ہم کہاں سے کریں؟ ابتدا یہاں سے ہوگی کہ جتنے بھی آرکیولوجسٹس ہیں، یعنی آثار قدیمہ کے کھوجنے والے، تحقیق کرنے والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کسی بھی تہذیب، کسی بھی سویلائزیشن کی باقیات کو، I hope I will not be speaking too difficult Urdu. Inshallah it's not too difficult and I'll try to translate a bit of the more difficult words into English. یہ آرکیولوجسٹ کہتے ہیں کہ جتنی بھی سویلائزیشنز ہیں اور جن کو کھود کے دیکھا گیا ہے، ان میں دو چیزیں ہم نے کامن پائی. جب ہم نے ان کی فکر کو، ان کے نظریات کو، ان کی آئیڈیالوجیز کو کھود کے دیکھا ہے تو ہم نے دیکھا کہ دو چیزیں کامن تھیں. ہر ایک جگہ پر دو نظریات ضرور پائے جاتے تھے. ایک خدا پر یقین، اور دوسرا کوئی بھی خدا، ضروری نہیں ہے کہ وہ خدا جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہو. ایک خدا پر یقین، اور دوسرے موت کے بعد ایک اور زندگی، موت کے بعد ایک اور دنیا. اور وہ کہتے ہیں یہ تصور کہ خدا کے بارے میں تو چلو ہر جگہ پر پایا جاتا ہے، لیکن موت کے بعد ایک اور دنیا، ایک اور زندگی. کہتے ہیں اتنا زیادہ اس کے اوپر گزری ہوئی سویلائزیشنز، اور ابھی بھی گزری ہوئی جتنے بھی تہذیب و تمدن تھے، گزری ہوئی سویلائزیشن تھی، ان کے اندر یہ سوچ، یہ فکر، یہ نظریہ کہ ایک اور زندگی، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے. اتنا زیادہ اس کے اوپر اصرار ہے کہ بعض اوقات بڑی بڑی تہذیبوں کے، ان کے محلات کو اگر کھول کے دیکھا ہے تو اس کے اندر اتنا زیادہ یہ نظریہ پایا جاتا ہے. جیسے جتنے بھی پیرامڈز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ، ہمارے یہاں تصور یہ کہ دیر آر اونلی پیرامڈز ان ایجپٹ، ایسا نہیں ہے. دنیا میں مختلف مقامات پہ پیرامڈز پائے جاتے ہیں، لیکن ڈفرنٹ شیپس اینڈ فارمز میں. یعنی جتنے بھی پیرامڈز کھول کے دیکھو تو آپ کو پتہ ہے اس میں کیا چیزیں ملیں گی. اس میں ملے گا کہ جو بادشاہ وہاں پر دفنائے گئے تھے، ان کے ساتھ ایسی چیزوں کو دفنایا گیا ہے جو ان کی اگلی زندگی میں کام آئیں گے. مثال کے طور پہ کہ مصر میں جو بادشاہ، جن پیرامڈز میں یہ جو احرام ہیں، ان کے اندر جو دفنائے گئے تھے،
ان میں انہوں نے کیا دیکھا؟ جو آرکیولوجسٹ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ بادشاہوں کے ساتھ گندم یعنی غلہ اناج اور ان کے غلاموں تک کو دفنایا گیا تھا، حتیٰ کہ بوٹس بھی دفنائی گئی تھی. کہیں گے بھائی کیوں، بوٹس کی کیا ضرورت ہوگی اب جبکہ وہ مر گئے ہیں؟ کہیں گے ساتھ میں جب ہم نے رائٹنگز کو کھول کے دیکھا ہے تو اس رائٹنگز میں کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ بوٹ جو ہے وہ اس لیے، کشتی آپ کے ساتھ اس لیے دفنا رہے ہیں تاکہ اگلے جہان میں جو دریا ہوں ان کو عبور کرنا آپ کے لیے آسان ہو. غلاموں کو آپ کے لیے اس لیے، آپ کے ساتھ اس لیے دفنا رہے ہیں تاکہ آپ کو اگلے جہان میں بھی کام نہ کرنا پڑے. غلہ آپ کے ساتھ اس لیے ہم بھیج رہے ہیں تاکہ اگر تھوڑے سے فوڈ میں کمی کجی ہو، کیونکہ وہاں پر سب کے درمیان ایکولی ڈسٹریبیوشن ہوگی تو آپ کو تو عادت ہے زیادہ کھانے کی، تو غلہ اناج، ویٹ، بارلی، رائس ہم آپ کے ساتھ کچا بھیج رہے ہیں تاکہ آپ وہاں بھی آرام سے کھا سکیں. حتیٰ کہ آرکیولوجسٹ کہتے ہیں کچھ محلات یعنی باقیات اولڈ سیولائزیشن کی، ہزاروں سال پہلے کی سیولائزیشن میں، کہتے ہیں ہم نے ان کے محلات کو کھود کے دیکھا تو پتا چلا کہ ان کے ساتھ بادشاہ کا جو کلاؤن ہوتا تھا، جو بادشاہ کا مسخرہ ہوتا تھا، اسے بھی ساتھ میں دفنایا گیا ہے تاکہ آگے کے مراحل اتنے سیریس ہوں گے، اتنے سنجیدہ ہوں گے کہ وہاں پر یہ کلاؤن ان کو ہنسا سکے. ویری اسٹرینج. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں ساؤتھ امریکہ میں جو بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر جو محلات، آثار قدیمہ پائے گئے، تو کہتے ہیں وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پہاڑوں کے اندر پتھر کے ایسے دروازے پائے جاتے ہیں جنہیں صرف اس لیے کارو آؤٹ کیا گیا تھا کہ وہاں پر لا کر وہ اپنے لاشوں کو رکھتے تھے، مردوں کو رکھا کرتے تھے. کیوں؟ ان کا یقین تھا کہ یہ وہ دروازے ہیں جو آسمان کی طرف، دوسری زندگی، دوسری دنیا میں آسانی سے ہمارے مردوں کو لے جائے کریں گے. کہتے ہیں حتیٰ کہ ریڈ انڈینز جب امریکہ میں پہنچے ہیں تو کتوں کی کھال پہن کے پہنچے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیوں پہنے ہوئے تھے، تمہارے اجداد نے کتوں کی کھالیں کیوں پہنی ہوئی تھی، اسکنز آف ڈاگز، تو کہیں گے کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں تصور ہے کہ اگر کتے کی کھال پہن کے مر جاؤ تو تمہارے لیے اگلی زندگی آسان ہوگی. That's how much people were believing that there is another world after this, that there is life after this life. It's a continuation of another life. میں سوال پوچھوں ان تمام آرکیولوجسٹ سے، جتنے بھی ماہرین ہیں، تاریخ دان ہیں، میں ان سے پوچھوں کہ بھائی یہ سب کچھ تو تب ہوگا نا کہ اگر جسم کے علاوہ میرے جسم کے اندر کچھ ہے. کیونکہ اگر جسم کے ساتھ ایک اور دنیا میں جانا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جسم تو مٹی میں مل کے مٹی نہیں ہو جائے گا. اور ہمیں پتہ ہے، معلوم ہے کہ کتنے جسموں کو کھول کے دیکھا گیا ہے تو وہ وہیں کے وہیں پڑے ہیں. جن کو اگر ممیفائی بھی کر دیا گیا تھا، پریزرو کرنے کی پوری کوشش کر دی گئی، تو وہ تو کسی اور جہان میں نہیں گئے. ان کے لیے تو یہ غلہ اور یہ غلام اور یہ کلاؤنز اور یہ بوٹ، they were of no use to them. The bodies were still found here. So what was that went into the next world? What was that went and continued a life hereafter? وہ کیا چیز ہے؟ اور یہ جو بھی چیز ہو، اس کو جو بھی نام دیا جائے کہ میرے جسم میں، میرے جسم کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، I don't care کہ آپ نے اس کو کیا نام دیا ہوا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے. وہ ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اور اس سے پہلے اسی لیے میں نے آپ کو آج موضوع نہیں دینا ہے، ٹاپک نہیں دینا ہے، کیونکہ اگر وہ ٹاپک اچانک میں نے کھول دیا تو ہوگا کیا کہ شاید آپ میں سے بہت سارے بیٹھے ہوئے لوگ بہت سارے بنیادی سوال کریں کہ بھائی یہ سب چیزیں تو تب ہوں گی نا اگر میرے جسم کے علاوہ میرے پاس کوئی طاقت ہے، اسپرٹ، سول، واٹ ایور، روح، کوئی اگر چیز ہے تو یہ سب چیزیں موضوع چلتا ہے. تو آج ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا جسم کے علاوہ میرے پاس کوئی اور طاقت ہے؟ Is there something else going on inside my body which is not apparent؟ جو آپ کے حواس خمسہ میں، آپ کی ان 5 سینسز میں نہیں آتا، کسی لیبارٹری میں جا کر اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اسے کھولا نہیں جا سکتا، لیکن ہے. اس پر آج ہم توجہ کر لیتے ہیں. اور میں دینی نظریے سے پہلے سائنٹیفک نظریے سے، دنیاوی اعتبار سے آپ کے سامنے میں پیش کرتی ہوں کہ جسم کے علاوہ کیا ہمارے پاس کوئی اور طاقت ہے. آپ لوگ مل کے ایک حسینی صلوات سنائیے. بھائی یہ اگر آپ میں سے کوئی بیٹھ کے سوچ رہا ہو یکم محرم کو یہ کون سی بحث لے کے بیٹھ گئی ہیں، تو جناب حسینیت میں سب سے خوبصورت چیز روحانیت ہے. اور حسینیت کی سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ مرنے نہیں دیتی، یہ ہمیں جاوداں رکھتی ہے، زندہ رکھتی ہے.
اور اگر جسم کے ساتھ فقط حسینیت کے ساتھ زندہ رہا جا سکتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ جسم کے علاوہ میرے اندر کیا ہے, کون سی طاقت ہے جو کار فرما ہے, جو چل رہی ہے. تو جناب رکیے, اور ہم دنیا سے سوال کرتے ہیں. ہمیں آپ سے نہیں سوال کریں, مومنین سے کون سا سوال, مومنین کا مرتبہ بڑا ہے, آپ سے کوئی سوال نہیں کروں, ہم دنیا سے مل کے سوال کریں. دنیا سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کی پیراسائیکالوجی ہے, پیراسائیکالوجی سائنس کا ایک باقاعدہ شاخ ہے جس کے اندر وہ تمام مضامین, وہ تمام سبجیکٹس اور وہ تمام چھوٹے چھوٹے ایریاز, گرے ایریاز آف سائنس, اس کے اوپر تحقیق بھی ہوتی ہے اور بات بھی ہوتی ہے, کتابیں بھی لکھی گئی ہیں, ایسی چیزیں جنہیں سائنس مانتی تو ہے لیکن ایکسپلین نہیں کر پاتی, اس کے اوپر کوئی ریزننگ نہیں ہے. آئیے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں, کیونکہ جب اس پر بات کریں گے تو ہم سوچنے پہ مجبور ہوں گے یہ جسم کے علاوہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے. پیراسائیکالوجی کی کون کون سی شاخ ہے؟ سب سے پہلے ہم کس چیز کی طرف جائیں؟ سب سے پہلے پیراسائیکالوجی میں کہتے ہیں اسپرچوئلزم, اور یہ وہ تمام ایسی چیزیں ہیں, میں آپ کے سامنے کوئی ایسی بچوں والی چیز نہیں پیش کر رہی ہوں, وہ تمام چیزیں جنہیں سائنسدان کہہ رہی ہے ہاں کچھ تو ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کیوں. اس میں سب سے پہلے آپ آ جائیے اسپرچوئلزم. اسپرچوئلزم کیا ہے؟ شاید بچے, جو چھوٹے بچے, ویسے تو بیٹھا میں نہیں ہے کوئی, ایک دو اگر چھوٹے بیٹھے ہیں وہ سوچیں کہ اسپرچوئلزم what is it about, you know, spirituality. نہیں, اسپرچوئلزم ایک ایسی چیز ہے جس میں شاید اردو میں ہم اس کو اگر ٹرانسلیٹ کریں, اور مجھے آپ میری تصحیح کر دیجیے گا اگر آپ کو لگے کہ میں غلط ہوں, حضرت ایک شاخ ہے جس میں روحوں کو ایک ماہر بیٹھتا ہے اور روح کو حاضر کرنے کی کوشش کرتا ہے. مے بی یو آر already introduced to the idea. اور اس کے اوپر ایکچولی کافی چینلز کے اوپر جو ہے وہ پروگرامز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اسپرچوئلزم جسے سائنس مانتی ہے, آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ سائنس اس کو مانتی ہے. وہ کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود تجربے کر کے دیکھے. کب؟ بیک ان دا 20th century. 20th century نے سائنسدانوں نے اس میں بہت سارے تجربات کیے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اچھا بندہ بیٹھا ہوا ہے, ایک ماہر کہتا ہے آپ بتائیے آپ کو کیا سوال کرنا ہے, میں کسی روح کو بلاتا ہوں, وہ آپ کے سوال کا جواب دے گی. کہتے ہیں اچھا والا بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا کنیکشن کسی اور چیز سے ہو جاتا ہے اور وہ ایسے ایسے راز اگلنے لگ جاتا ہے جو اس کے لیے ممکن تھا ہی نہیں. مثال کے طور پہ کوئی مرا ہوا شخص کوئی خزانہ دفنا کے چلا گیا, کوئی چیز کسی سیکرٹ مقام پر رکھ کر چلا گیا. اب کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ چیز کہاں ہے, لیکن اچانک اس بندے کو پتا چل جاتا ہے. اور جب اس سے پوچھو کہ کیسے پتا چلا, تو وہ کہتے ہیں ہاں ایک اسپرٹ آیا تھا, کوئی تھا یہاں, روح تھی اور اس نے مجھے بتایا. سائنسدان تھوڑے سے چونک ہے, کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسپرٹ, ہم تو صرف جسم کے اوپر بات کر سکتے ہیں, ہم جسم کو مانتے ہیں, یہ اسپرٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے بدل بدل کے اس کے اوپر تجربے کرنا شروع کیے. مثال کے طور پہ انہوں نے بچے کو بٹھایا, کہا بچے کی کنیکشن کرواؤ کسی اسپرٹ سے اگر آپ کروا سکتے ہیں. کہتے ہیں بچوں کو بیچ میں رکھا گیا, بچوں کے رابطے روحوں سے, اپوسٹریز میں نے لگا دی ہے, روحوں سے کروائے گئے, جس کے اندر بچوں نے ایسی زبان میں بولنا شروع کر دیا جو انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں سنی. مثال کے طور پہ چائنیز زبان میں بولنا شروع کر دیا, بچے کو ABC نہیں آتی چائنیز زبان کی. سائنسدانوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچے سے پوچھا گیا یہ کیسے آئی تمہیں, تو اس نے کہا کیونکہ اسپرٹ اسی زبان میں بول رہا تھا. ہمارے ہاں بھی اس کے اوپر بڑے تجربے ہوتے ہیں, پاکستان, انڈیا میں بھی. اگر آپ بیک ہوم دیز تھنگز ہیپن. اب میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ کسی ایسے آستانے پہ آپ چلے جائیں جہاں پر آپ کا روحوں سے جو ہے وہ رابطہ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہو, لیکن ہم صرف گفتگو کر رہے ہیں. کہتے ہیں ماہرین سائنسدان اس کے اوپر حیرت زدہ تو ہوئے, but they couldn't explain it. They said we don't know what's happening, but it's a reality. کچھ لوگوں نے اس کے اوپر توجہ پیش کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا یہ شاید ہپنوٹزم کے ذریعے ہوا ہے. ہپنوٹزم کا پتہ ہے نا آپ کو؟ تھوڑا سا سر ہلا دیں. ہپنوٹزم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ماہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ کسی نہ کسی چیز کے اوپر ایک بندے کی توجہ مرکوز کرواتا ہے, جس سے اس کا سب کانشیس اتنا بیدار ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کے بارے میں بولنا شروع کر دے گا جس کے بارے میں اس نے کامنلی نہیں سوچا ہوگا. ٹو بی ویری بریف اینڈ ویری سمپل, ایسا ہی ہپنوٹزم ایسے ہی. لیکن ہپنوٹزم کے پاس آ کر سائنسدان خود پریشان ہو گئے, کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ بیٹھ کر, بلکہ کیونکہ ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں, ہنگری میں ایک بہت بڑا تجربہ ہوا تھا جس میں جو ہپنوٹائز کرنے والا تھا, اس نے ایک بیٹھی ہوئی عورت کے اوپر, شاید غالباً اس کا نام جولین کزنسکی تھا ہپنوٹائز کرنے والے کا, اس نے ایک عورت کے ساتھ ایسا رابطہ قائم کیا اس کے دماغ کے ساتھ. ہپنوٹزم کے اندر اس نے اس عورت کو یقین دلوا دیا کہ ہماری اسپرچول ورلڈ میں شادی ہو چکی ہے,
اور تجھے اپنا سارا مال ساری دولت میرے نام کر دینی چاہیے. کہتے ہیں اور واقعاً اٹھ کر ہپنوٹزم سے جب وہ عورت باہر آئی, اور یہ ایک ایسا سائنس کا تجربہ ہے جو حقیقت رکھتا ہے, آپ کہیں بھی جائیں گوگل پہ جائیں اس کو سرچ کر سکتے ہیں. کہتے ہیں وہ عورت اٹھی ہپنوٹزم کے بعد اور اس نے ساری دولت واقعاً اس ہپنوٹائز کرنے والے کے نام لکھ دی. کہتے ہیں بعد میں جب اس کے اوپر مقدمہ چلا, خود سائنسدانوں نے, ڈاکٹرز نے اس کے اوپر کیس کی, کہا یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ آپ کسی کے ذہن کے اوپر اتنی اختیار حاصل کر لو, پاور, اسٹرینتھ حاصل کر لو کہ اس سے اپنی پوری دولت لے لو. دس از ویری ڈینجرس. آئندہ سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ اس ٹیکنیک کو استعمال نہیں کریں گے. یعنی لیکن یہ تو بڑی عجیب چیز ہے, ایک انسان کسی انسان کے دماغ کے اوپر اتنا کنٹرول کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے کہ ویژولی آپ نے کسی کو اتنا زیادہ متوجہ کر دیا کہ وہ آپ کی ساتھ سر کو ہلا رہا ہے, لیکن اس کے دماغ کے اوپر اتنا قادر ہونا. ایک بہت بڑا سائنسدان تھا, نام اس کا میں بھول رہی ہوں اس وقت, لیکن اس نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور کسی کی کڈنی کے اوپر میرا اختیار ہو گیا. کسی کی باڈی کے باہر کھڑے ہو کر اس کی کڈنی یا لنگز کے اوپر یا سٹمک کے اوپر میں اختیار حاصل کر سکتا ہوں؟ نہیں. اس نے کہا دماغ بھی تو انسانی جسم ہی کا تو حصہ ہے. How can it be possible that if I can't have any power over other organs, how do I get the power or control over someone's mind? That means there is something else which is having some kind of a control over my body. And what is that? انسان کے جسم میں جسم کے organs کے علاوہ, اعضاء کے علاوہ کیا چیز ہے؟ What is it? کہتے ہیں اس کے بعد سائنسدانوں نے ایک اور تجربہ کیا. پریشان تو نہیں ہو رہی؟ پریشان مت ہو, آپ کو ہپنوٹائز نہیں کر رہی. ایک اور تجربہ کیا انہوں نے, کہا ٹیلی پیتھی کے اوپر, بلکہ ایسے ایسے تجربے ہوئے. آئی تھنک ہز نیم واز رچرڈ یا مائیکل شرمن. یہ تجربہ بڑا مشہور ہوا تھا 19ویں صدی میں, جس میں ایک آدمی جس نے کلیم کیا کہ ایک رائٹر ہے, میرا اس کے ساتھ ٹیلی پیتھک رابطہ ہو جاتا ہے. ٹیلی پیتھی کا تو پتا ہے نا, دو لوگ جو آپس میں دماغ نہیں جڑے ہوئے ہیں, کوئی ایسا یہ نہیں ہے کہ جسم جڑے ہوئے ہیں, نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہے اور میں بتا سکتا ہوں یہ کیا سوچ رہا ہے. کہتے ہیں یہ جو رچرڈ یا مائیکل شرمن تھا, اس نے ایک لکھت کے ساتھ, رائٹر کے ساتھ, اس نے ٹیلی پیتھی کمیونیکیشن کی, اور اس کے بعد خود چلا گیا نارتھ پول. وہ امریکہ میں ہی رہا 6 مہینے تک. وہ ہر روز اپنی ڈائریز میں لکھتے رہے کہ وہ کیا سوچ رہے اور میں کیا سوچ رہا ہوں. کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد سائنسدانوں نے جب ان کے تجربے جتنا بھی انہوں نے لکھا تھا اس سے آپس میں کھول کے دیکھا ہے, تو انہوں نے کہا 80% چیزیں صحیح تھیں, but scientists were unable to explain why, how. جسم جب وہاں ہے تو ان کے درمیان رابطہ کس چیز سے تھا؟ اور یہ وہ وقت تھا جب ایسے ویسے نہیں چل رہے تھے, واٹس ایپ نہیں تھا کہ چلو میں واٹس ایپ کر کے سب بتا دیتا ہوں, اس کو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. How can that happen? اور میں کہتی ہوں اس سے بھی بڑھ کر, بس آخری چیز پہ آگے نہیں, اس کے بعد اور بھی 1-2 چیزیں ہیں پریشان. آپ سوچئے کہ اس کے علاوہ آپ سوچئے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز. آپ, یہ تو بہت ہی ایک کرنٹ چیز ہے اس وقت جو ہے, اس کے اوپر بڑی تحقیق ہو رہی ہے. سائنسدان کہتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کے اوپر کتابوں کی کتابیں موجود ہیں, لیکن یہ کیا چیز ہے جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کا تجربہ ہو رہا ہے, جس کو جسم تو وہیں پڑا ہوا تھا. نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس میں سب سے اہم جو شعبہ ہے نا, جو ایریا ہے, وہ کیا ہے؟ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس. ایسا ہے, آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کتنے ہوتے ہیں؟ بلکہ دا ٹیلی گراف نے ایک آدمی کا پورا قصہ لکھا تھا. انہوں نے کہا بڑا عجیب ہے کیونکہ اس کے اوپر سارے پروف ہے. ایک آدمی تھا یہی انگلینڈ کا, کسی ووڈز میں سے واک کرتا ہوا جا رہا تھا, لڑکا, اور اس کو کنکشن ہو گئی. کنکشن ہوئی, گر گیا. کہتے ہیں کتنے گھنٹوں وہیں پڑا رہا. آخر میں کسی نے اس کو دیکھا, ملا وہ, تو اس کو جو ہے نا دوبارہ ریوائیو کیا گیا. جب وہ اٹھا تو اس نے کہا لیکن میں تو اپنے گھر واپس گیا تھا. کہیں گے کنکشن میں یہیں تو گھنٹوں پڑے ہوئے تھے, تم واپس گھر کیسے چلے گئے؟ کہیں گے نہیں, میں نے دیکھا, میں گھر واپس گیا ہوں, میری جو چھوٹی بیٹی ہے اس کی ناک بہ رہی تھی کیونکہ اسے اچانک بخار ہو گیا تھا. کہیں گے اور جو میری بڑی بیٹی تھی وہ نہانے گئی تھی, جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ سے اس کا ہیئر برش گر گیا تھا. کیونکہ جب اس کے تمام تجربات کو بیٹیوں سے اور اس کی بیوی سے جب ایک مرتبہ ٹیلی کیا گیا تو انہوں نے کہا بالکل بھائی نہیں, ایسے لگتا ہے آپ گھر کے اندر موجود تھے لیکن آپ تو ووڈز میں تھے. کہتے ایسے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہزاروں کی تعداد میں, جہاں پر مریض کہہ رہے ہیں ان کا بدن اسٹریچر پہ ہے, ہاسپٹل میں بیڈ کے اوپر ہے, اور ڈاکٹر جو ہے وہ لگے پڑے اس کے جسم کے ساتھ, اور یہ مریض بعد میں اٹھ کے کہتے ہیں اسپتال کے اس کونے میں یہ ہو رہا تھا.
ڈاکٹرز نے کہا آپ نے کیسے دیکھا, آپ کا بدن تو یہی تھا. کہیں گے ہاں لیکن میں وہاں کھڑا تھا. ڈاکٹرز نے کہا یہ کون تھا جو وہاں کھڑا تھا جب جسم تو سارا موجود ہے. انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے, what is that other thing, that other strength that is inside my body, what is it. انسان سوچنے پہ مجبور ہو. میں کہتی ہوں سائنس کے پاس ہر چیز کا جواب نہیں, قبول لیجئے ہر چیز کا جواب نہیں. کیا سائنس آپ کو نیند کے بارے میں بتا سکتی ہے نیند کیا ہے؟ یقین کیجئے اس وقت آپ سائنسدانوں سے پوچھیں نا کہ what is sleep, تو سائنسدان کہتے ہیں we are confused. یہ اچھا بھلا بندہ چل پھر رہا تھا, کھا پی رہا تھا, باتیں کر رہا تھا, اچانک اس نے فیصلہ کیا کہ میں لیٹ رہا ہوں اور سونے لگا ہوں. لیکن سونا کیا ہے؟ اس کا پورے اعضائے بدن, all of his organs are working but actually not working at the same time. وہ اٹھ کر کہتا ہے, آپ کو پتا ہے سائنسدانوں کو آج تک ڈریم سمجھ نہیں آیا, خواب سمجھ نہیں آئے, آج تک انہیں خواب سمجھ نہیں آتا. یعنی خواب کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم صرف اس چیز کو مانتے ہیں جسے لیبارٹری میں جا کے تقسیم کیا جا سکے. خواب کو کیسے تقسیم کریں؟ کہیں گے لیکن یہ انسان اٹھتا ہے خواب سے اور کیا کہتا ہے, میں نے سنا, لیکن کان تو سن ہی نہیں رہتے. فجر پہ جو الارم لگایا تھا وہ سنا ہی نہیں, لیکن خواب میں سن لیا. اماں کہہ رہی تھی, کیا کہہ رہے, خواب میں میں نے دیکھا, میں کہہ رہی ہوں. ارے بھائی کس نے دیکھا؟ یہ 32 دانتوں کے پیچھے زبان بالآخر تھک ہار کے رات میں سوئی تھی. کس نے کہا؟ اب تو یہ بول نہیں رہی تھی لیکن کہا. کہیں میں نے دیکھا, میں جا رہی ہوں, اور ٹانگیں تو یہی تھیں, کہاں جا رہے تھے؟ آج تک سائنسدانوں کو ڈریم سمجھ نہیں آئے, نیند سمجھ نہیں آئی. قرآن مجید نے جسے اتنا آسان کر دیا کہ ہر رات تمہارے اوپر چھوٹی موت طاری ہو جاتی ہے. خدائے بند قدوس ہی ہے جو تمہیں دوبارہ سے بیدار کر دیتا ہے. سائنسدانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا, کہتے ہیں کیا چیز ہے یہ, نیند کیا چیز ہے؟ صرف انسان ہی نہیں سوتا, جنگل میں رہنے والا جانور بھی سو جاتا ہے, دریاؤں میں بہنے والی مچھلیاں بھی سو رہی ہیں, اور تو اور پودے بھی سو جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ نیند کیا چیز ہے؟ اور میں آپ سے پوچھوں, اگر یہ سب کچھ میں ایک طرف کر دوں, ٹرو ڈریمز جس کے اندر لوگ کہتے ہیں مجھے آگے کا پتہ چل گیا, اس کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ What is that is telling you what is about to happen? موسوی لاری, آیت اللہ موسوی لاری ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے جہان شیعت کا. وہ اپنی ہی کتاب میں کہتے ہیں لار میں 1962 میں ایک ارتھ کوئک آیا تھا, زلزلہ. کہتے ہیں اس سے ایک ہفتہ پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے علاقے میں ایسا غضبناک قسم کا زلزلہ آیا جس کے اندر بلڈنگز گر گئی. کہیں میں نے ایک عالم دین سے جا کر پوچھا, کہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ارتھ کوئک آیا. کہیں کہ ہاں ایسے ہی دیکھ لیا ہوگا آپ نے, پریشان خواب. سیگمنڈ فروئڈ یہی کہتا ہے نا آپ کو کہ انسان پورے دن میں جو کچھ بھی اس کی وریز اینڈ ڈیزائرز ہوتی ہیں اس کو آپ خواب میں دیکھ لیتے ہیں. لیکن کیا کیجئے ان سچے خوابوں کا. کہیں گے انہوں نے, ان عالم دین نے موسوی لاری کو ٹالنے کی کوشش کی. کہیں گے ایسے ہی تم نے پریشان خواب دیکھ لیے. کہیں گے 2-3 دن کے بعد ایک چھوٹا سا زلزلہ آیا تو ان عالم دین نے مجھے واپس بلایا. کہیں گے وہ جو تم نے خواب میں دیکھا تھا نا زلزلہ, دیکھو وہی آ گیا. کہیں گے میں نے ان عالم دین سے کہا نہیں, یہ ایسا زلزلہ نہیں تھا, یہ بڑا ہی غضبناک زلزلہ تھا. میں نے دیکھا میرے ساتھ والے کا گھر آدھا گر گیا ہے اور آدھے ملبے کے نیچے میرا ہمسایہ ابھی تک مدد مانگ رہا ہے. کہیں گے 3 دن بعد لار کے اندر ایسا ہی زلزلہ آیا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا. کہیں گے مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر سے, حقیقی زلزلے میں جب میں اپنے گھر سے گیا تو میں نے دیکھا ہمسائے کا گھر جیسا میں نے خواب میں دیکھا تھا ایسا ہی آدھا گرا ہوا ہے اور آدھے ملبے کے نیچے ہمسایہ مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے. What do you do with these true dreams? اب یہاں بیٹھ کے میں I don't want to be جو ہے میں اپنے مسلس فلیکس نہیں کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن ایک مرتبہ عالم جوانی میں ایک واقعہ بتا دیتی ہوں آپ کو. ہمیں یاد ہے برمنگھم میں ہم جب جوانی کے عالم میں تھے شادی سے پہلے, تو خواب دیکھا. صبح اٹھ کے ہم نے اپنے والدین کو بتایا, میں نے کہا میں نے دیکھا کہ ہمارے علاقے میں کوئی شیعہ مسجد ہے وہ جل گئی ہے, باہر سے اس کی پوری جو دیوار ہے وہ سیاہ ہو چکی ہے. کہیں ابھی ہمارے جو دونوں والدین ہیں وہ دونوں ابھی بیٹھ کے سوچ ہی رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا دیکھ لیا اس نے. اچانک فون آیا کہ برمنگھم کی جو مسجد شیعہ مسجد بن رہی تھی اسے کسی نے آگ لگا دی ہے. بعض اوقات یہ ہے, اور اس مجمع میں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنے لوگوں نے ایسے کتنے خواب دیکھے ہوئے ہوں گے, کیونکہ کتنے مومنین آ کر ہمیں ایسے ہی خواب بتاتے رہتے ہیں. What does this come into? What category does this all fall into? What is it inside me that is working beyond my body? کون سی چیز ہے جو میرے 5 senses سے علاوہ, میرے اس مادی جسم سے علاوہ, مٹیریل جسم سے علاوہ کام کر رہی ہے؟ یقیناً کوئی اور چیز ہے اور اس کا کوئی نام تو ہوگا. اور اگر وہ چیز میرے اندر موجود ہے تو جسم کے ساتھ مرے گی نہیں. ان تمام واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وہ طاقت وہ چلتی رہے گی.
اور اگر وہ چلتی رہے گی تو پھر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ اچانک میرے جسم سے نکلے گی اور ہوا میں پھیل جائے گی، یا اس کا ایک اپنا جہان ہے، اس کی ایک اپنی حیات ہے، اس کا ایک اپنا معاملہ ہے؟ اور اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ میں نے موضوع آپ کو پھر بھی نہیں سونپا، انشاءاللہ میں کل آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے اس عشرے کا موضوع کیا ہے۔ آج کے لیے ہم ایک دو چیزیں اور آپ کے ذہن میں گوشہ نشین کر دیتے ہیں، تاکہ کوئی بھی اگر میرے ذہن میں کوئی شک و شبہ ہے کہ از دیر اینی تھنگ بیونڈ مٹیریل ورلڈ، تو وہ بھی دور ہو جائے۔ مل کے صلوات سنیں۔ دیکھیے، جسم کے علاوہ مان لیجیے ہمیں جو دکھ رہا ہے نا، اس کے علاوہ بہت سا ہے جو میرے ارد گرد ہو رہا ہے، بہت سا ہے، اور ہمیں اس کے اوپر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ There is so much happening that is beyond body and beyond sometimes wisdom، کیونکہ اس دنیا کی جو وزڈم ہے بعض اوقات اس کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، لیکن ہو رہا ہے۔ things are happening all around me۔ اگر یقین نہیں آتا تو چلو ذرا صدیوں پہلے، 1400 سال پہلے، سید سجاد چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، وہ جو آدمی میرے مولا کے ساتھ حج پر موجود تھا، واقعات ہیں ذہن میں، ایسا نہیں ہے ہم جانتے نہیں ہیں، ہمارا مسئلہ جاننا نہ جاننا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اس پہ سوچنا نہیں ہے، ہم جو سوچتے نہیں ہیں نا۔ سید سجاد اپنے ایک چاہنے والے کے ساتھ حج پہ موجود ہیں، اور اس چاہنے والے نے کیا کہا؟ اس نے کہا مولا کیا رش ہے، مسلمان کیا بام عروج پر ہیں، اتنا رش، اتنے مسلمان آئے ہوئے ہیں خدا کا حج کرنے کے لیے۔ جناب سید سجاد نے کہا واقعاً؟ کہا مولا انسانیت منقلب ہو گئی، یہ دیکھیں انسانوں کی کتنی بڑی تعداد۔ مولا نے کہا واقعاً سبھی انسان ہیں؟ کہیں گے مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا نے کہا دیکھ میری ان دو انگلیوں کے درمیان، ایسا ہی ہے، ذہنوں میں ہے، واقعہ ہے۔ جناب دو انگلیوں کے درمیان میں وہ دیکھتا ہے، اور وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ انسان تو کم ہیں، جانور زیادہ ہیں۔ کوئی شیر نظر آ رہا ہے، کوئی بھیڑیا، کوئی لومڑی، کوئی پتہ نہیں کس کس شکل۔ گھبرا گیا، کہا مولا اب سمجھ میں آ رہا ہے مجھے تو کہ اہل بیت اطہار جب باہر نکلا کرتے تھے تو نظریں نیچے کیوں ہوتی تھی، پتہ نہیں کس کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ کہیں گے مولا یہ کیا ہے، اس میں انسان تو چند ہی ہیں۔ مولا نے کہا جو جس کی سرشت ہے، جیسی نیچر ہے، اس کے حساب سے یہاں آیا ہے۔ خدا کے حضور میں اپنے عادات و اطوار کی وجہ سے جیسی اس کی نیچر بن چکی ہے، سرشت بن چکی ہے، اسی حلیے میں یہاں آیا ہے، اس شیپ اور فارم میں آیا۔ اینڈ دس از ہیپننگ، یہ نہیں ہے کہ ہوگا، دس از ہیپننگ۔ ائمہ اطہار بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں، دس از آل ہیپننگ آل اراؤنڈ یو، وچ از ناٹ ایویڈنٹ ٹو دا نیکڈ آئی، لیکن ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ تو آل اراؤنڈ اس، سم تھنگ از آلویز ہیپننگ۔ اور ہمیں بار بار جگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو اس چیز کے اوپر یقین کرنے کی کوشش کرو جو تجھے یقین نہیں آ رہی، تجھے دکھ نہیں رہا ہے، تیرے 5 سینسز میں نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اور میں آپ کے سامنے واقعہ پیش کر دوں۔ رجب علی خیاط، رجب علی خیاط آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، ایک ایسے عارف جو تھے تو درزی، لیکن ایسی پاکیزہ زندگی گزاری ہے، اتنی خوبصورت زندگی گزاری ہے۔ رجب علی خیاط کہتے ہیں اپنا کام کر رہے تھے، ایک کچھ ان کے بہت ہی چاہنے والے تھے جو سمجھتے تھے کہ واقعاً رجب علی خیاط کا منزلت، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کا ایک اسٹوڈنٹ ایک دن آیا، کہیں گے آقا نماز کا ٹائم ہو گیا چلیں۔ کہیں گے رجب علی خیاط نے جلدی سے وضو کیا، واپس آئے، اپنے اسٹوڈنٹ کو جس نے بلایا تھا، جو بلانے کے لیے آیا تھا کہ چلیں نماز کے لیے چلیں، کہیں گے اس کے پاس آئے، کہیں گے نماز کے لیے تو تم بلانے آ گئے، یہ اپنے دل سے میز کو تو نکالو۔ کہیں گے رجب علی خیاط تو چلے گئے، وہ وہیں کھڑا رہا شرمندہ۔ جو دوسرے لوگ کھڑے تھے کہیں گے یہ میز کا کیا چکر ہے، کہیں گے صبح میں میز خرید کے لائے تھے، پورا دن میرا گزر گیا میز کے بارے میں سوچنے میں کہ میں اس میز کو کہاں رکھوں۔ کہیں گے ابھی بھی جب میں ان کے حضور آیا کہ چلو نماز پڑھتے ہیں تو میز کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، اور تو کسی نے نہیں پکڑا، انہوں نے میز کو دیکھ لیا کہ اس دل کے ساتھ تو پروردگار کے حضور میں جائے گا جس کے اندر میز ہے۔ تم نے جانا تھا کہ اس کے حضور تمہیں اس دل کے ساتھ کہ اس میں خدا ہو، لیکن تم جا رہے ہو میز کے ساتھ جا رہے ہو۔ These are things that are happening beyond body۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ I'm doing something to myself constantly، اور اس کے اوپر we have to work on this۔ سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟
جب آئے ہو فرش اعضا پہ آئے ہو, سید الشہداء نے نجات کا ایک راستہ بنایا ہوا ہے, اس میں مجھے اپنے لیے تیار کرنا ہے. ایک دو اور چیزیں سنا دوں, پریشان تو نہیں ہوں گے؟ اب مل کے صلوات سنائیں. دیکھیں ہے کیا کہ گو کہ میں نے مضمون آدھا آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے, انشاءاللہ کل آپ کے سپورٹ کروں گی, لیکن ہر مجلس میں مجھے یہ سوچنا ہے جب تک ہم کانسیپٹس کے اوپر بات نہیں کریں گے نا, تصورات کے اوپر بات نہیں کریں گے, تو میرے اعمال بہتر نہیں ہوں گے. اگر میں آپ کو صرف یہ کہتی رہوں کانسٹنٹلی ہاں نماز کو صحیح کریں, نماز کو صحیح کریں, میری یہ نماز شاید صحیح نہ ہو, لیکن جس دن میری سوچ صحیح ہوگی نا, اس دن میری ایک بھی نماز میرے لیے معراج ہو جائے گی. میں آپ کو کہتی رہوں زکات دیں, خمس دیں, یہ کر, مے بی ون ڈے when I made my heart pure enough, میرے ہاتھ کا دیا ہوا ایک بھی سکہ اگر زکات یا خمس کا ہے وہ بھی قابل قبول ہو جائے گا. I need to think about these things. آیت اللہ شبستری بہت مشہور واقعہ ہے, کہتے ہیں اپنے ایک اسٹوڈنٹ نے, ان کے ایک اسٹوڈنٹ نے انہیں دعوت پہ بلایا. things that are happening all around us but we can't see them. ہاں صرف اس کے بارے میں آج سوچیں اور گھر جا کے بھی سوچتے رہیے گا. آیت اللہ شبستری کو ان کے ایک اسٹوڈنٹ نے, پیپل نے, اس نے بلایا, کہیں گے دعوت پہ میرے گھر چلیے گا. وہ بہت ہی کم دعوت کو قبول کرتے تھے, بڑا ہی اس نے اصرار کیا, دعوت پہ چلے گئے. دعوت پہ گئے تو سامنے دسترخوان کے اوپر کھانا چنا ہوا ہے, کھانا لگا ہوا ہے. آیت اللہ شبستری کھانا نہیں کھا رہے, اور اتنے پائے کا کوئی عالم ہو نا اور کھانے کو ہاتھ نہ لگا رہا ہو, سب شک میں پڑ جاتے ہیں انہیں کچھ دکھ رہا ہے. اب جس نے دعوت دی تھی اب وہ بھی پریشان کھڑا ہوا ہے, ساتھ میں جو لوگ گئے وہ بھی پریشان ہیں. کہیں ایک عالم دین نے ان کے کان میں کہا, کہیں گے آغا کھا لیجیے, بڑا پاکیزہ انسان ہے, یہ خمس وغیرہ بھی دیتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہو جاتی ہے, یعنی جہاں سے لایا ہوگا وہ بھی حلال ہے, ہمیں پتہ ہے اس کے بارے میں, کھانا کھا لیجیے. یعنی کیسے کھا لوں جب مجھے سارا کا سارا خون ہی نظر آ رہا ہے. کہیں گے خون نظر آ رہا ہے. کہیں گے اب سب نے بلایا اس کو جس نے دعوت دی تھی, کہیں گے بھائی یہ کس قسم کا کھانا بنایا, آغا کو دکھ رہا ہے کہ خون ہے. کہیں گے ہم نے بڑے پاکیزہ انداز سے بنایا, لیکن مجھے ایک چیز لگ رہی ہے. جس نے دعوت دی تھی اس نے سوچا کہ مجھے ایک چیز لگ رہی ہے, ہوا کیا کہ میرے پاس تو اتنا مال ہے نہیں, لیکن میں نے سوچا کہ آغا میرے گھر پہ آ رہے ہیں تو مجھے کھانا اچھا بنوانا چاہیے. میرے پاس پیسہ نہیں تھا, میں نے ہمسائے سے قرضہ لیا, ہمسایہ خمس نہیں دیتا, جو خمس نہیں دیتا اس کے مال سے کھانا بنوایا ہے, اور ایک عارف کو وہ کھانا غیر طاہر نظر آ رہا ہے. اس کا اثر سوچیے, میں سوچ رہی ہوں کچھ بھی نہیں, اٹس اوکے, I'll see when it happens. ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, we'll see when the day comes, but actually what it is doing to you we don't know. ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں نا, بعض اوقات بچے پوچھتے ہیں, حالانکہ ہر چیز کا ہمارے پاس ایک لاجیکل ریزننگ ہونی چاہیے, سائنٹیفک ریزننگ ہونی چاہیے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے, سیٹسفائی کرنے کے لیے. لیکن بعض اوقات بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ میوزک کیوں حرام ہے, آپ کے پاس سارے لاجیکل ریزننگ ہونی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ جب آپ بچوں کو عادت ڈال دینا سوچنے کی that there are far more things beyond material, تو اس کے بعد آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مجھے دکھ نہیں رہی یا تجھے ہماری سنائی نہیں دے رہی ہیں, لیکن یہاں ہو رہا ہے. God knows what this music is doing to you. For example, حرام میوزک, مثال کے طور پہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. And we will only think when we see these things properly happening. ہمارے لیے ہوتا کیا, بعض اوقات دین جو ہے فیری ٹیل کی طرح ہو جاتا ہے. We're thinking ہاں وہ ہر سال ہمیں آنا ہے, وہی ایک ہمارے سامنے کہانی ہے جو دہرائی جائے گی. نہیں, think about it in a new way. دوسرے طریقے سے, دوسرے اینگل سے, دوسرے زاویے سے سوچے, شاید اب کی بار وہ چیز, وہ گتھی سلجھ جائے, وہ ایک جو آپ کی گرہ ہے وہ اب کی بار کھل جائے اور میرے لیے عمل کا میدان آسان ہو جائے. بعض اوقات مہلت ملتی ہے مہلت, اگر وہ چاہیں. وہ کون ہے؟ چہار دماسمی. ایک بات یاد رکھیے ذہن کے اندر اپنے ایک بات لے آئیے, اور میں اس موضوع کو جلدی سے سمیٹ لیتی ہوں. بس آخری ایک دو باتیں. یہ خدا نے کائنات بنائی کس کے لیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وما خلقت الافلاق, سنا ہوا ہے نا. پروردگار نے کہا میں کچھ بھی نہیں بناتا اگر تو نہ ہوتا میرے حبیب. یعنی سب کچھ بنا ان کے لیے, اور وہ جو ان کے جیسے محمد ہیں, پہلا بھی محمد, آخری بھی محمد, اوس بھی محمد, اور سب کے سب یہ جو سارے محمد تھے نا, ان کے لیے خدا نے کائنات بنائی.
اور پھر باقی کائنات. خدا نے اپنی معرفت کے لیے محمد والے محمد کو بنایا اور پھر ان کی معرفت کے لیے باقی سب کو بنایا. اگر میری معرفت ان کے ذریعے ہے, ساری معرفت اہل بیت اطہار محمد والے محمد کے ذریعے ہے, تو پھر میں اپنے لیے نجات بھی انہی سے مانگوں, ان کے ذریعے سے, کیونکہ دروازے ہیں یہ خدا کے دروازے. میرے اور آپ کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے براہ راست خدا سے کنیکٹ ہو جائے. وی ڈونٹ ہیو اٹ ان اس. پاسبل ہوتا نا تو بنی اسرائیل کوہ طور پہ گئے تھے اور وہ بھی اولو العزم نبی کے ساتھ خدا کی تجلی دیکھ لیتے. لیکن براہ راست جو اگر خدا تک پہنچنے کی کوشش کرے گا تجلی کو برداشت نہیں کر پائے گا. کوہ طور سرما بن گیا, تو پھر اس کا مطلب ہے براہ راست میں خدا کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتی, اس کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. میرے اوپر کیا ہے, مجھے سمجھنا ہے چہاردہ معصومین کو, اور وہ اپنے صدقے میں مجھے توحید بھی سمجھا دیں گے. میں نے ان کے در پہ آنا ہے اور ان سے مانگنا ہے, اور اگر وہ راضی ہو گئے نا تو وہ کیا کریں گے, کچھ گتھیاں تمہارے لیے سلجھا دیں گے, تمہارے لیے آسان کر دیں گے معاملے کو. کبھی کبھی وہ مہلت دے دیتے ہیں. ایک مہلت آپ کو بتا کر بس آج کی گفتگو کو تمام کر رہی ہوں. مہلت کبھی کبھار مانگو, کبھی کبھار مانگو. ایک آدمی کہتے میں حج پہ گیا تو ہمارے خیموں میں آگ لگ گئی. مینا یا عرفات میں کسی میدان میں ہوگا. کہیں گے آگ لگ گئی, کہیں گے آگ سے بچتے بچتے میں ایک مرتبہ بھاگنے لگا, بھاگتا بھاگتا پتہ نہیں کن پہاڑوں کی طرف چلا گیا. اس کے بعد مجھے واپسی کا راستہ نہیں مل رہا. کہیں گے اب جب میں وہاں پہنچ گیا اکیلا تنہا کھڑا ہوا ہوں, میں نے سوچا کس کو بلاؤں. کہیں گے اچانک مجھے ماں کی بات یاد آئی. ماں کہا کرتی تھی کبھی گم ہو جاؤ تو امام زمانہ کو بلانا. کہیں گے میں نے بھی بلایا, کہا یا صاحب زمان میری مدد کر. ابے جب انہیں بلاؤ تو وہ کیوں نہیں آئیں گے. کہتے میں نے اچانک دیکھا کہ ایک عرب گھوڑے پہ سوار, جبکہ گھوڑے کی سواری اب موجود نہیں, کہیں گے گھوڑے پہ سوار اور ایسا اس کا جاہو حشم. کہیں گے میرے قریب آئے اور آ کر پوچھتے ہیں کیا گم ہو گئے ہو. کہیں گے وہی جو ہوتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو زبان کام نہیں کرتی, دماغ کام نہیں کرتا. کہیں گے میری زبان بھی جیسے تالو سے لگ گئی. کہیں گے بس میں نے سر کو ہلا دیا, کہا جی. کہا تو پھر آؤ میں تمہیں لے جاتا ہوں. کہیں گے پورے راستے نہ انہوں نے مجھ سے نام پوچھا, نہ مجھ سے یہ پوچھا کہاں جانا ہے, لیکن مجھے عین اسی جگہ پر لا کے روکا ہے جہاں پر میرے خیام تھے, جہاں میرے کاروان والے تھے. کہیں اب جو انہوں نے مجھے اتارا تو مجھے احساس ہوا کہ ارے بھائی یہ تو وقت کے امام ہی ہو سکتے ہیں جنہیں پتا تھا میں کس خیمے سے تعلق رکھتا ہوں. کہیں گے اب جو میں پلٹا تو دیکھا موجود نہیں. کہیں گے اب میں دوڑتا ہوا کاروان والوں کے پاس آیا. کہیں گے تمہیں پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا. کہیں گے ہاں کیا ہوا, ہم تو یہاں پر آگ میں مصروف تھے, کہاں گئے تھے تم. کہیں گے تمہیں پتہ ہی نہیں, کیا تم نے ابھی ایک آدمی کو دیکھا وہ عرب جو گھوڑے پہ سوار تھا. کہیں گے ہاں ہم سوچ رہے تھے بڑا عجیب ہے, گھوڑے پہ ایک سوار عرب دکھائی دے رہا. کہیں گے اس سے بھی زیادہ عجیب یہ تھا کہ ان کے پیچھے ایک لومڑی بیٹھی تھی. اس نے کہا لیکن وہ تو میں بیٹھا تھا, میں پشت پہ بیٹھا تھا, تم نے لومڑی کیسے دیکھ لی. اب گیا عالم دین کے پاس. کبھی کبھی مہلت دیں گے. یعنی عالم دین کے پاس گیا, کہا آغا میں نے مولا امام زمانہ کو دیکھا تھا, میری ملاقات ہوئی ہے, میری مدد کی, تو پھر سب کو مجھے لومڑی کی طور پہ کیوں دکھایا. عالم دین نے کہا خدا کا شکر ادا کر, جوان ہے, انہوں نے تجھے مہلت دی, تجھے دکھا دیا کہ تیرے اپنے کردار اور شخصیت کی وجہ سے تیری اس وقت شکل لومڑی کی طرح ہے, لیکن انہوں نے تیرے اوپر رحم کھایا ہے اور تجھے تیری صورت دکھائی ہے کہ ابھی مہلت ہے, تبدیل کر لے, اپنے اندر تبدیلی لے کر آ. یہ اگر مہلت جا کر 80 سال کی عمر میں ملتی, 90 سال کیا کر لیتے. یعنی یہ تو خدا کی طرف سے مہلت ہوتی ہے. اہل بیت اطہار اگر راضی ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں, تمہیں کوئی نہ کوئی کسی کونے سے ایک چھوٹی سی اپنی تجلی دکھا دیتے ہیں. ابھی ہم ایک جگہ پر کہہ رہے تھے, میں ہمیشہ پہلی محرم کو یہ بات ضرور کہتی ہوں, ہر سال ہم در حسین پہ, فرش حسین پہ آتے ہیں یہ کہتے ہوئے حسین بادشاہ کے دن شروع ہو گئے, شہنشاہ حسین کے دن شروع ہو گئے, میرے مولا امیر کے دن شروع ہو گئے, اور جھولیوں کو پھیلاتے ہوئے آتے ہیں, مولا جھولی خالی لے کر آئے. کبھی کوئی دن آئے گا, کبھی کوئی محرم آئے گا جب جھولیاں بھر کے لاؤ گے. کبھی تو آئے نا کہ میں آؤں اور کہوں مولا اب کی دفعہ میں لٹی ہوئی نہیں آئی ہوں, آپ کے توسط سے میں نے اتنا اکٹھا کیا, اب کی بار دینے آئے.
कि भाई मैं लेने नहीं आई हूँ, कभी तो कोई अयाम आएंगे ना कि मैं लेकर भी आऊँ। और अगर फिर भी महसूस हो रहा है ना कि यहाँ गुर्बत के आलम में आए हो तो परेशान मत हो, हुसैन का दस्तरखान लग गया है और 2.25 महीने की तुम्हें दावत आम है। उनके दर पे आओ, वो तुम्हें अपने दर से गरीब जाने नहीं देंगे। ये ऐसे गरीब हैं, खुद तो गरीब रहे लेकिन दूसरों को गरीब रहने नहीं देते। खुद तो इन्हें इतना लूटा गया कि इनका अमामा तक लूट लिया गया, इनके तन का लिबास तक लूट लिया गया, एक अंगूठी की खातिर इनकी उंगली को काटा गया, सब कुछ लूट लिया। लेकिन ये लुटे हुए लोगों को गरीब रहने नहीं देते, ये लोगों के दिलों को जोड़ते हैं, हिदायत का सामान भी करते हैं। आओ मिलके इन अय्याम का आगाज करें। मैं तुम्हें एक हुसैन करबला वाला दिखाऊं और एक हुसैन मदीने वाला, और फिर एक ज़ैनब मदीने वाली और एक ज़ैनब करबला वाली, और मैं तुम्हारी ज़हमतों को तमाम कर दूंगी। 27 रजब है, वलीद ने हुसैन को दरबार में बुलाया है। हुसैन 18 बनी हाशिम के साथ दरबार की तरफ जाते हैं। दरबार के दरवाजे पे खड़े होकर अब्बास की तरफ पलट के क्या कहते हैं, अब्बास अंदर ना आना, अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो तो अंदर आ जाना। 18 बनी हाशिम दरवाजे के बाहर खड़े हैं, कहते हैं हुसैन अंदर गए। वलीद ने तकाजा किया कि यजीद की बैत कर लीजिए। कहते हैं हुसैन ने एक मरतबा जलाल के आलम में वलीद से खिताब किया, कहा ये रात के अंधेरे में जो तूने बैत फासिक का मुझसे तकाजा किया है, दिन के सवेरे में, दिन के उजाले में मदीने में सबके सामने इसका दोबारा तकाजा कीजिए, तो फिर मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूं और वो कौन है। कहते ये पलट के एक मरतबा हुसैन जाने लगे थे कि कहीं से मरवान ने इशारा किया, कहा अभी काम तमाम कर दे हुसैन का, बाद में ये हाथ नहीं आएंगे। कहते हुसैन की आवाज बुलंद हुई, कहा तू मुझे मारेगा या ये मुझे मारेगा। बस इतनी आवाज बुलंद होना थी, बाहर से अब्बास अलमदार ने दरवाजे पे इतनी जोर लगाया है कि दरवाजे के बंद टूट गए, और एक मर्तबा तलवारों को लहराते हुए 18 बनी हाशिम दरबार के अंदर आ गए। और कहीं से हर एक कह रहा था, मेरे मौला की तरफ किसने गलीज निगाह से देखा है? अरे ये मदीने वाला हुसैन था, एक असरे अशूर वाला हुसैन था, कोई साथी नहीं, कोई भाई नहीं, गरीब हुसैन अकेला खड़ा है, हर तरफ से आवाज आ रही है मारो मारो। और एक ज़ैनब मदीने वाली भी जो थी, एक ताजिर कहता है मुझे पता चला कि मोहल्ला बनी हाशिम से नवाज़ा रसूल खुदा वतन को छोड़ के जा रहे हैं। कहते हैं मैं मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंचा, मैंने देखा गली में एक तुलानी कामत वाला खड़ा है जो सारे काम कर रहा है। समझ गए ना तुलानी कामत वाला कौन है? कहते एक तरफ मैंने देखा कुर्सी पर हुसैन खड़े थे, 2 चांद से चेहरों वाले 2 जवान हुसैन के इधर उधर खड़े थे। मैंने एक शख्स से पूछा, कहा मैंने हुसैन को पहचान लिया, ये हुसैन के दाएं बाएं कौन से जवान हैं? ऐसा लगता है अर्श से सितारे उतर के आए। उस आदमी ने कहा हुसैन की दाएं तरफ हुसैन का अली अकबर खड़ा है, हुसैन के बाएं तरफ हसन मुस्तफा का कासिम खड़ा है। का ये तुलानी कामत वाला कौन है? का ये अब्बास इब्न अली है, हुसैन के सारे काम कर रहा है। वो ताजिर कहता है मैंने देखा अब्बास ने सारे काम अंजाम दिए, एक एक नाके को बुला रहे हैं, उस पर कभी सामान लादते हैं, कभी पानी के मशकीज़े बांधते हैं और नाके को आगे करते हैं। कहते हैं आखिर में मैंने देखा अब्बास ने कुछ ऐसे नाके बुलवाए जिनके ऊपर महमिलें सजी हुई थी। एक एक बीबी अंदर से आती थी, महमिल में बैठती थी और उनके मर्द आते थे, उन्हें रुखसत करते थे। का एक एक करके महमिलें आती रही, बीबियां सवार होती रही, महमिलें आगे जाती रही। अचानक आखिर में न जाने किस बीबी की सवारी का वक्त था, हुसैन ने कुर्सी छोड़ी, आवाज से कहा अली अकबर भूबी के पास जाओ, कासिम भूबी के पास जाओ, अब्बास बहन को सहारा दो। कहते हुसैन को मैंने देखा दौड़ते हुए हुसैन गए, अब्बास ने जानू पेश किया, अली अकबर ने उस बीवी का बाजू थामा, कासिम ने महमिल का पर्दा हटाया, हुसैन ने सहारा देकर बहन को सवार करवाया। ये 28 रजब थी, वो 11 मुहर्रम थी,
نہ محملے، نہ ماریاں، نہ کوئی سوار کروانے والا۔ جب اپنی سواری کی باری آئی، بیوی کہہ رہی جی عباس، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو مستجاب فرما۔ پروردگار ہم واسطہ دیتے ہیں اس وقت کا کہ جس کے لیے تاریخ کہتی ہے حسین جب بقیے سے ایک مرتبہ الوداع کہہ رہے تھے تو ہر قبر پہ بڑے جمے ہوئے قدموں کے ساتھ آتے، جس قبر پہ جا رہے تھے جمے ہوئے قدموں سے آتے تھے، حتیٰ کہ نانا کے روزے پر بھی گئے تو جمے ہوئے قدموں سے، نانا میں دین کو بچانے جا رہا ہوں۔ بھیا حسن مجتبیٰ کی قبر پہ آئے، کہا بھیا مجھے الوداع کہو، کہا بس حسین کو ماں کی قبر پہ جاتے ہوئے کیسے، کہا جیسے بچہ ماں کی طرف جاتا ہے، حسین گھٹنیوں کے بل ماں کی قبر پہ پہنچے۔ اور ایک مرتبہ ایک جملہ کہا اماں مجھے اپنے سینے میں سمیٹ لو، حسین آپ کے قبر کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ اے پروردگار تجھے مظلومیت حسین کا واسطہ ہے، حاضرین مجلس، غائبین مجلس، خصوصاً بانیان مجلس کی جو دلی حاجات تھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار جس کی جو بھی حاجت ہے باب الحوائج کے صدقے میں سب کی حاجات کو بردہ، اور اگر دے سکتا ہے امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں سے شمار فرما۔